السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 21 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ پیچھے لگو تم شیطان کے قدموں کے۔ خطوات، یہ خطوت ان کی جمع ہے، شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا یعنی اس کی اتباع کرنا، اس کی پسند کے کام کرنا، اس کو خوش کرنے والے کام کرنا، یعنی مومنوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو شخص پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، پس بے شک وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ زکا کا معنی پاک ہونا، اور لیکن اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ہم یہ واقعہ افک پڑھ رہے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگنے کا واقعہ۔ افک، حمزہ، فا اور کاف، نقطوں والا نہیں دوسرا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پہ بہتان لگانا۔ تو یہ ہم پچھلے رکوع میں، پچھلے سبق میں یہ سارا تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ یہ منافقین کی ایک سازش تھی۔ وہ اصل میں مسلمانوں کی ہوا کھیڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے انصار کو آپس میں لڑا کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف مدینے کے اندر سے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کے لیے انہوں نے یہ ساری راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیت میں یہ فرما رہے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر بڑی ہی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانا اتنا بڑا جرم تھا کہ تم لوگ عذاب سے ہلاک کر دیے جاتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پھر مخاطب کر کے ایک بہت بڑی بات جو اس سارے ماحول کی جڑ تھی اس کی طرف توجہ دلائی، اور وہ ہے شیطان کی اتباع، کہ منافقین نے شیطان کی پیروی کی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں بنائیں۔ لیکن اے مومنو تم ایسا نہ کرو، یعنی تم لوگوں کو شیطان کی شیطنت سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ وہ تو صرف بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے، وہ نیکی کا اور پاک دامنی کا تو حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے پیچھے لگو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا تو تم پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی جو 2-4 افراد اس واقعہ میں ملوث ہوئے تھے، اس کے علاوہ یہاں باقی مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری زبانیں اس معاملے میں بند رہیں اور تم نے کوئی غلط لفظ نہیں نکالے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل تھا، اس کی رحمت تھی کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کا تزکیہ، جس کو پاک کرنا چاہتے ہیں اسی کو کرتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 بہت بڑی صفتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 بہت بڑے نام اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیے ہیں، سمیع اور علیم۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے خیالات پاک ہوں لیکن اللہ اس کو تزکیہ نہ دے، بلکہ اللہ بہت اچھی طرح سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس بھی شخص کے دل میں پاکیزگی کا خیال آتا ہے، تھوڑا سا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی نیکی کی کوشش کو بہت بڑھا چڑھا کر قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں ان مومنوں کے اوپر اللہ نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے جو اس واقعہ میں شریک نہیں بنے۔
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسم کھائیں، یأتلی یہ اطلاع کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے نا والذین یؤلون من نسائہم، وہ بھی اسی باب سے ہے۔ تو اور نہ قسم کھائیں اولو الفضل منکم، تم میں سے صاحب فضل یعنی جو صاحب دولت ہیں، مالدار ہیں، والسعاتی اور وسعت والے، اور فضل والے اور وسعت والے یہ قسم نہ کھائیں، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ کہ وہ دینے سے رک جائیں گے قرابت داروں کو اور مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کا خالہ زاد بھائی تھا، کزن تھا ان کا مستہ بن اساسہ۔ تو یہ مستہ جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شک والی گفتگو کی، یعنی ان پر بہتان جو لگایا گیا تھا اس میں انہوں نے ہاں ملائی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پہ بہت غصہ آیا، یہ مسکین تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ سارا کھل کر سامنے آیا اور جن جن لوگوں کو حد لگنی تھی ان کو حد لگی، جن میں یہ بھی تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں اس کو نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی پہ بہتان لگا تھا، اس لیے ان کو غصہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتار دی اور فرمایا کہ مستہ میں اور اس جیسے لوگوں میں یہ 3 وصف ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ قرابت دار ہیں، قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا دوہرا اجر۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مساکین میں شامل ہیں، یعنی واقع ہی وہ کوشش کے باوجود مالی طور پر کمزور ہیں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو یہ 3 وصف ان میں موجود ہیں، تو آپ اس اپنی بیٹی کے معاملے میں غیرت کھاتے ہوئے ان سے اپنا ہاتھ نہ کھینچیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمال محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ نے ان کا نام نہیں لیا، بلکہ جمع کے لفظ کے ساتھ اس واقعے کو، اس مسئلے کو بیان کیا کہ یعنی کوئی بھی جو اس طرح کا ہے وہ غصہ کھا کر غریب سے ہاتھ نہ کھینچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ انہوں نے مستہ کا خرچ روکا ہوا تھا، اور ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار بول پڑے احب ان یغفر لی اللہ، کہ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے یہ بہت پسند ہے کہ اللہ بخش دے۔ تو پھر انہوں نے سیدنا مستہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جتنا خرچ روکا ہوا تھا وہ بھی ادا کیا اور فرمایا کہ میں آئندہ دیتا ہی رہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر حالات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ سیدنا مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت ہو گئے تھے، اب ان پر غربت اور مسکنت ختم ہو گئی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں مستہ کو دیتا ہی رہوں گا، تو میں اپنی زندگی بھر دیتا ہی رہوں گا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک اس کو دیتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کی مغفرت اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اس سے اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن، غافلات بے خبر، مؤمنات مومن عورتوں پر، یعنی 3 بڑی بڑی صفات یہاں ذکر ہوئیں کہ ایک تو وہ پاک دامن ہے، ایک بے خبر، یعنی انہوں نے کبھی غیر مرد کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیونکہ اب ذہن کی جو حالت ہے وہ تو اللہ کے سوا 100% کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ غافلات، کہ وہ بالکل ایسی باتوں سے بے خبر تھیں، اور مومن عورتیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں
ایک تو مستہ کی بات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کی مذمت کی ہے تاکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی ملال نہ رہ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ جرم تو بہت بڑا تھا، لیکن اس کی معافی صرف اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں جن کو نہ حد لگی اور نہ ہی انہوں نے معافی مانگی، جس طرح عبداللہ بن ابی خود تھا یا اس کے قریبی ساتھی تھے جن کو حد نہیں لگائی گئی، ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ تھے ہی منافق، اور ایسے لوگوں کو حد لگا کر پاک کرنا یہ یعنی کوئی ضروری نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کو حد نہیں لگی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنا دی کہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہیاں ہوں گی اور ان کا اپنا ہی جسم بول کر ان کے خلاف گواہی دے گا۔ السنتہم یعنی عفق کا، بہتان کا تعلق سب سے زیادہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان اپنی زبان سے کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا کہ جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں، یعنی ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، پیروں سے چل چل کے جا کر لوگوں کو بتاتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے خلاف قیامت والے دن گواہیاں ہوں گی، ابھی قیامت کا معاملہ باقی ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دین کا بدلہ حق کے ساتھ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ سب جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے اور وہی بیان کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو قیامت کے دن کا ذکر کیا، اس دن یعنی قیامت کے دن یوفی، وفا یوفی کا معنی ہوتا ہے بالکل ناپ تول کے پورا، یعنی اللہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن ان کا جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ ان کو جب پورا بدلہ مل گیا تو ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ دینہم، اس کا معنی جزا اور سزا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی جو شریعت ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور پھر حکومتوں کے حساب سے جو جزا اور سزا کے قانون مقرر کیے جاتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں، یعنی اس طرح سے اس کے تین معنی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے قوانین اور انسان کے جو انسانی حقوق ہوتے ہیں، جو حکومتیں حقوق بناتی ہیں اور قوانین نافذ کرتی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے، اور شریعت کی سزائیں بھی اس سے مراد ہیں۔ تو شریعت کی سزاؤں کے مطابق ان کو قیامت والے دن ان کی اس کارکردگی کا پورا بدلہ ملے گا، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے والا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہر چیز واضح اور کھلی ہے۔ هو الحق المبین، یعنی اللہ کے فیصلے میں کسی قسم کا خفا اور کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہاں اس کا معنی عورتیں بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہاں ویسے بھی یعنی جو ناپاک عادات ہیں، افعال ہیں، وہ بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں، کہ مثلاً خبیث مرد عورتوں کے لیے خبیث عادتیں اور طیب پاکیزہ مرد عورتوں کے لیے پاکیزہ عادتیں، تو دونوں طرح سے ہی اس کا مفہوم ٹھیک ہے۔ اگر ہم عورت یا مرد پڑھیں تو پھر بھی صاف ظاہر ہے کہ جو خبیث مرد ہیں ان کی بیویاں بھی خبیث ہی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا جوڑا نظر آئے کہ دونوں میں سے ایک خبیث ہے تو وہ سکون کی زندگی نہیں گزارتے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی جو دل لگی ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے آپس میں، یعنی جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کو ہی دیکھ کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ایسی مجلسوں میں رہ کر سکون پاتے ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ایسی مجلسوں اور ایسے شوہروں کے ساتھ سکون پاتی ہیں، اور جو پاکیزہ ہیں وہ پاکیزہ اور مردوں کے ساتھ
اور پاکیزہ عورتوں کے ساتھ سکون پاتی ہیں، یعنی ان کا دلی لگاؤ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم قول اور فعل لیں تو پھر بھی یہ مطلب ہے کہ ناپاک مرد عورتیں ناپاک گفتگو سے اور ناپاک باتوں سے، ناپاک منصوبوں سے سکون پکڑتے ہیں، اور یعنی دونوں میں پہلے خبیثات کا لفظ پہلے آ گیا، پھر خبیثون میں مردوں کا لفظ جو مذکر کا صیغہ ہے وہ پہلے آ گیا، یعنی مرد عورتوں کے بارے میں، عورتیں مردوں کے بارے میں خبیث گفتگو کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ ہیں وہ پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ یعنی مرد اگر پاکیزہ ہے تو اس کی بیوی بھی پاکیزہ ہوگی، عورت اگر پاکیزہ ہے تو اس کا شوہر بھی پاکیزہ ہوگا۔ تو بے شک یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن کئی مثالیں اس قسم کی واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ جن میں یہ چیز نہیں ہے۔ کہ اب دیکھیں کہ منافق کو خبیث کہا گیا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی، سیدنا نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیویاں ہی ٹھیک نہیں تھیں، وہ یعنی منافق تھیں، وہ اپنے شوہروں کے خلاف کام کرتی تھیں۔ تو اس لیے یہاں اگر ہم یہ اس کا مفہوم سمجھیں کہ یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں سے ہی سکون پکڑتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں سے سکون پکڑتے ہیں، اسی طرح طیب عورتیں طیب مردوں کے ساتھ پرسکون رہتی ہیں، اور طیب مرد طیب عورتوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا مفہوم یہ کہ خبیثوں کے لیے خبیث اقوال اور افعال، یعنی خباثت کی باتیں اور خباثت کے کام ہی ان کے پسندیدہ ہیں، جبکہ طیب عورتوں کے لیے پاکیزہ باتیں، پاکیزہ گفتگو، پاکیزہ مجلس ہی ان کو سوٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح بھی اس کا معنی ٹھیک ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری کر دیے گئے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی طیبات اور طیبین کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ یعنی مومن، خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ تمام مومنین و مومنات جن پر منافق کئی قسم کے بہتان اور الزامات لگانے کی کوشش کرتے تھے، یہ بری کر دیے گئے مما یقولون، جو منافق کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کو دنیا میں بھی عزت بخشی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں تک یہ 2 رکوع سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترے ہیں۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے یہ واحد بیوی ہیں جن کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا قرآن کا حصہ نازل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، یعنی محسوس کر لو کہ گھر میں کون ہے، وتسلموا علی اہلھا، اور تم سلام کہو اس کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ہم نے پہلے اس صورت میں زانی مرد عورت کی سزا پڑھی، پھر اس کے بعد بہتان لگانے والوں کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر یہ معاملہ میاں بیوی کا ہو جائے تو لعان کیسے ہوگا، پھر آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ان کی مکمل طور پر بریت فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ زنا کے سد باب کر رہے ہیں، اس کو یعنی ایسے قوانین بتا رہے ہیں جو زنا کا سد باب کریں گے، جن سے اس کے دروازے بند ہو جائیں گے، جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ذکر کی کہ اے لوگو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں داخل نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ گھر میں کون ہے۔ اپنا گھر اور دوسرا گھر، اس میں کیا فرق ہوگا؟ اپنا گھر وہ ہے جس میں مرد کے محرم رہتے ہیں، مثلا اس کی بیوی ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، باپ ہے، دادا دادی یا نانا نانی رہتے ہیں، یہ اپنے گھر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے گھر ماموں کا، خالہ کا، پھپھو کا، حتیٰ کہ اگر بہنوں کی شادیاں ہو جائیں تو ان کے گھر، بھائی اگر شادی شدہ ہو جائیں تو ان کے گھر، یعنی یہ سب گھر جو ہیں یہ اگرچہ اپنائیت ان میں ہوتی ہے لیکن یہاں اجازت کے ساتھ داخل ہونا ضروری ہے کہ اجازت لے کے جاؤ اور رہنے والوں پر سلام بھی کہو، یعنی
اجازت کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ السلام علیکم کہو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، چونکہ ان دنوں یہ تھا کہ یہ گیٹ اور دروازے اور گھروں کے اتنے لمبے چوڑے سلسلے نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ لٹکے ہوتے تھے یا ہلکے پھلکے دروازے، چھوٹی دیواریں، تو اس لیے فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اونچی آواز میں سلام کہو۔ آج کل یہ کام ناممکن ہو تو بیل دی جا سکتی ہے، فون پہ کال کی جا سکتی ہے۔ اگر گھر سے کوئی اچھا جواب ملے تو داخل ہو جاؤ، اگر گھر میں مطلوبہ شخص نہیں ہے تو پھر نہ جاؤ، کیونکہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، بس اگر تم اس میں کسی کو بھی نہ پاؤ بس اس میں نہ داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی اگر گھر میں مطلوبہ شخص نہیں ہے تو واپس پلٹ جاؤ۔ اگر ڈرائنگ روم کھول دیا جائے اور معلوم ہو کہ یہ محفوظ جگہ ہے، خطرہ کوئی ایسا نہیں ہے، تو پھر وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ لوٹ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی بیٹھ کر انتظار کرنے سے یہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، حکیم ہے، دانا ہے، اللہ کی عقل، اللہ کی سوچ لامحدود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے قوانین ذکر فرماتے ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شہر سے آیا ہے یا کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے، تو اس کے لیے اگر بیٹھنے کی جگہ فراہم کر دی جائے، مطلوبہ شخص اگرچہ گھر نہیں ہے لیکن وہ جگہ محفوظ ہے تو وہ بیٹھ کے انتظار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قریب سے آنے والا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ لوٹ جائے اور دوبارہ آ جائے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو سب جاننے والا ہے۔ یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بری بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے جھانکنے کو اتنا برا قرار دیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دروازے کی دراڑ میں سے یا سوراخ میں سے جھانکتا ہے یا دیوار کے اوپر سے یا کسی طرح سے بھی، تو گھر والا اس کو پتھر مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اس کی دیت نہیں ہوگی، یعنی اتنا بڑا جرم ہے کسی کے گھر میں جھانکنا۔ تو گھر والوں کو کہا کہ دروازہ بند کر کے رکھو، پردہ لٹکا کے رکھو، اگر اپنے گھر کو محفوظ نہیں کرو گے تو جھانکنے والے کا گناہ بعد میں اور گھر والوں کا گناہ پہلے، کہ جنہوں نے اپنے گھر کو محفوظ نہیں رکھا، دروازے کو کھول کے رکھا کہ کوئی دوسرا شخص جھانک سکے۔ تو پھر آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طور طریقوں سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ آنکھیں جھکا کے رکھتے تھے، سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، 3 مرتبہ اجازت مانگنے کے بعد آپ واپس لوٹ جایا کرتے تھے، اور یعنی وہاں کسی اور سے گفتگو کرنا وغیرہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ہم خواتین ہوں یا مرد حضرات، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو تھوڑا سائڈ پہ ہو کر کھڑی ہوں، دروازے کی طرف سائڈ کر کے کھڑی ہوں، عین ممکن ہے کہ اندر سے مرد نکلے، اور اگر کوئی مرد کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ سائڈ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی عورت ہو اور ایک دوسرے کی نظر سے دونوں بچ جائیں، کیونکہ مرد کے لیے پہلی نظر کے بعد دوسری نظر حرام ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونتین جو آباد نہیں ہیں، بے آباد ہیں، فیہا متاع لکم اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو، جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ یہ غیر مسکونتین یعنی ایسے گھر جن کا دروازہ کھڑکی وغیرہ نہ ہو بلکہ صرف 4 دیواری ہو، جس طرح مسافروں کا مسافر خانہ ہے، یا اس طرح کی بعض انتظار گاہیں ہوتی ہیں، ہسپتالوں کی انتظار گاہیں، یا ڈاکٹروں کے پاس جائیں، یا کوئی اور اس طرح کے ادارے بعض ہوتے ہیں کہ ان میں بھی انتظار کرنے کی جگہ بنائی گئی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے
کہ ایسے گھروں میں داخل ہونا اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا مردوں کے لیے، عورتیں ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں۔ عورت اپنی حفاظت کا خود انتظام کرے اور غیر محفوظ جگہ پر کبھی بھی وہ داخل ہو کر نہ بیٹھے، چاہے وہ مسافر خانہ ہو یا کوئی ڈاکٹر کی دکان ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں عورت اکیلی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی محرم نہیں ہے، وہاں وہ بیٹھ کر انتظار کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ تمام مواقع یہ زنا کے راستے کھولتے ہیں، زنا بالجبر ہو یا بالرضا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے سد باب کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی مسائل اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔